ایک بے روزگار شخص حالات سے بہت تنگ تھا۔ اس نے ہر جگہ نوکری حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کہیں بھی اسے نوکری نہیں ملی۔ بے روزگاری سے تنگ آ کر وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک درگاہ پر چلا گیا اور درگاہ کی صفائی کرنے لگا۔ وہیں سے لنگر سے کھانا کھا لیتا اور ایک کونے میں سو جاتا۔ درگاہ کے متولی نے اس کی محنت اور لگن دیکھ کر اس کو اپنا مرید بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ متولی کا خاص الخاص مرید بن گیا۔ متولی یعنی کہ پیر صاحب اپنے اس مرید سے بہت محبت کرنے لگے۔ اپنا ہر کام اس مرید کے مشورے سے کرتے تھے۔ چند سالوں بعد مرید کو اپنے گھر کی یاد ستائی۔ اس نے پیر صاحب سے کہا کہ ماں باپ کی کوئی خیر خبر نہیں، اگر آپ اجازت دے دو گھر والوں سے مل آؤں۔ پیر صاحب نے اجازت دے دی اور اپنا گدھا بھی سواری کے لیے دے دیا۔ مرید گدھے پر سوار ہوا اور اپنا سفر شروع کیا۔ گرمی کا موسم تھا، نہ تو ہوا چل رہی تھی اور نہ ہی پینے کے لیے پانی تھا۔ گدھے کو بھی بہت گرمی لگی۔ بس پھر کیا تھا، گدھا گرمی برداشت نہ کر سکا، نیچے گرا اور مر گیا۔ مرید کو بہت دکھ ہوا، ایک تو پیر صاحب کے گدھے کے مرنے کا، دوسرا بقیہ سفر کے طے نہ ہونے کا۔ اس نے گدھے کو ایک گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ تھکن سے چور ہوا تو وہیں سو گیا۔ آنکھ کھلنے پر کیا دیکھتا ہے کہ اس گدھے کی قبر کے ساتھ کچھ رقم پڑی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا یہ تو آمدن شروع ہو گئی، یہی پڑا رہتا ہوں۔ جیسے جیسے آمدن بڑھتی گئی اس نے وہاں پر ایک مزار بنا لیا۔ بہت سے لوگ اس کے مرید بن گئے۔ جبکہ دوسری جانب پیر صاحب کا مرید کافی عرصے کے بعد بھی واپس نہ آیا تو پیر صاحب بما اپنے دیگر مریدوں کے اپنے خاص الخاص مرید کی تلاش میں نکل پڑے۔ سفر کے دوران ایک نئے مزار پر نظر پڑی تو سوچا سلام کرنا چاہیے اور کچھ دیر آرام بھی۔ مزار پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ متولی اپنا مرید خاص ہی ہے۔ مرید نے پیر صاحب کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور خوب آؤ بھگت کی۔ رات کو جب دونوں تنہائی میں بیٹھے تو پیر صاحب نے پوچھا، یہ بتاؤ اس مزار میں کون سی ہستی دفن ہے؟ مرید بولا، حضرت ہستی وستی کوئی نہیں، آپ کا گدھا دفن ہے۔ اس پر پیر صاحب نے ایک کہکا لگایا اور بولے، یہ نسل ہی بڑی برکت والی ہے، جہاں میں برا جمان ہوں وہاں اس کی ماں دفن ہے۔